حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ارض مقدسہ میں قومی جب بارین ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کیا تم لوگ تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کریں کہ کچھ جاسوس بھیجیں، وہ دیکھ کے تو آئیں کہ وہ قوم کیسی ہے تاکہ ہم اس حساب سے تیاری کریں۔ جاسوس گئے، واپس آئے، انہوں نے آ کے خبر دی کہ وہ قد کاٹھ میں اتنے بڑے ہیں کہ ہم لوگ ان کے سامنے چونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قوم ساری کی ساری دل برداشتہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں، ہمیں مشورے کا ٹائم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، پھر بھی انہیں وقت دیا گیا۔ مشورہ کر کے ساری قوم نے بیک زبان ہو کے کہا، سوائے دو لوگوں کے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا کے، ساری قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ کو آپ کے خدا پہ اتنا ہی یقین ہے، آپ کہتے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو پھر جائیں آپ اور آپ کا رب ان سے لڑیں، ہم ادھر ہی کھڑے، ہم نہیں جانے والے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نہایت غضبناک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اور میرا بھائی تیرے حکم پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ فاسق نافرمان قوم ہے۔ حضرت کلیم اللہ نے انہیں بد دعا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضبناک ہو کر قوم بنی اسرائیل کو حضرت کلیم اللہ کی زبان سے یہ پیغام سنایا، جسے قرآن نے یوں بیان فرمایا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ ارض مقدسہ جس کی طرف یہ جانا نہیں چاہتے، 40 سال تک ان کے لیے ادھر جانا حرام ہے، اور یہ اسی میدان میں پھرتے رہیں گے، یہاں خائب و خاسر ہو کر، حیران ہو کر سرگردہ رہیں گے، اسی میدان کے اندر زمین کے اس خطے میں یہ پھرتے رہیں گے، یہاں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور اپنے پیارے کو فرمایا کہ اے پیارے کلیم، آپ ان کی حرکتوں پہ افسوس نہ کریں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کلمہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا، کیا میرے حبیب، جس طرح یہودی قوم کو میں نے یہ فرمایا تھا حضرت کلیم کی زبانی کہ آپ ان فاسقوں کی پرواہ نہ کریں، تو میرے حبیب آج بھی آپ ان یہودیوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور بہنوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا پوری ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو میدان تیہ میں بند کر دیا۔ اب یہ لوگ نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے۔ میدان تیہ کا نام یعنی تیہ اس لیے رکھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے حیران کی، یعنی حیرت، کیونکہ وہ چلتے پھرتے رہتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ یہ صبح سے لے کر شام تک چلتے، اور جب شام کو اپنے سفر کا اندازہ لگاتے تو وہیں ہی ہوتے جہاں سے چلے تھے، یوں ہی پھر سفر شروع کرتے اور شام سے صبح تک چلتے رہتے۔ ساری رات چلنے کے باوجود جب صبح ہوتی تو دیکھتے کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ یوں ہی یہ قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا رہا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے، تمہارے بھائی ہارون کی وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ اس طرح کریں کہ ان کو لے کر فلاں پہاڑی پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہارون کو فرمایا کہ بھائی ہم نے فلاں پہاڑی پہ چلنا ہے۔ حضرت ہارون ساتھ ہو لیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا منظر کشی ہے، روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی خوبصورت اور ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں ہوا چل رہی ہے، اور ایک طرف اتنا خوبصورت بستر لگا ہوا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو آپ نے بڑا تعجب کیا اور کہا، بھائی اتنا اچھا علاقہ یہاں یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے۔ تو حضرت ہارون نے کہا، بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیٹ جاؤ۔ تو حضرت ہارون نے کہا، بھائی کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو میں بھی تمہارے ساتھ لیٹ جاتا ہوں۔ دونوں بھائی لیٹ جاتے ہیں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہم السلام، دونوں بھائی اس بستر پہ لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بھیج کر حضرت ہارون کا روح قبض کر لیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں حضرت ہارون کو دفن کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو تفسیر کبیر امام طبرانی کی متوفہ 360 ہجری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قوم نے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ آئین ہارون؟ قال مات، آپ نے فرمایا کہ وہ وصال پا گئے ہیں۔ قالوا لا ولکنک قتلتہ لحبنا ایاہ، کہنے لگے کہ ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ چونکہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے اس وجہ سے آپ نے ان کو قتل کر دیا ہے، آپ قاتل ہیں اپنے بھائی کے۔ فتضرع موسیٰ الی ربہ وشکا ما قال بنو اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نہایت زار و قطار رونے لگ پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میری قوم مجھ پر میرے بھائی کے قتل کا الزام لگا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روتے رہے یہاں تک کہ فاوحى اللہ تعالی الیہ انطلق بہم الی قبرہ فانا باعثہ حتی یخبرہم بانہ مات۔ فرمایا پیارے کلیم آپ گھبرائیں نہ، آپ اس قوم کو کہیں کہ یہ آپ کے ساتھ حضرت ہارون کی قبر پہ چلے، آپ فکر نہ کریں، میں حضرت ہارون کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے مسئلے کا حل کر دیتا ہوں۔ فانطلق بہم الی قبر ہارون فناداه يا هارون فخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه فقال له موسى أنا قتلتك؟ قال لا ولكني مت۔ قال فعد إلى مضجعك وانصرف۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اس قوم کے ساتھ حضرت ہارون کی قبر پر۔ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم پہنچی، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو پکارا یا ہارون۔ جیسے ہی آپ نے حضرت ہارون کا نام لیا، حضرت ہارون اپنی قبر سے نکلے اور اس طرح نکلے کہ آپ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہارون کو فرمایا پیارے بھائی کیا میں تیرا قاتل ہوں؟ میں نے تجھے قتل کیا ہے؟ حضرت ہارون نے فرمایا لا نہیں، آپ نے مجھے قتل نہیں کیا بلکہ میری تو طبعی موت ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ہارون کو حکم فرمایا کہ آپ واپس اپنی قبر میں تشریف لے جائیں۔ یوں حضرت ہارون دوبارہ واپس اپنی قبر میں تشریف لے گئے۔ تو میرے بھائیوں دیکھا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور نافرمانیوں کے علاوہ اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ قتل کا الزام لگایا، وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کا، نعوذ باللہ۔ اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے لیے حضرت ہارون کو دوبارہ زندہ کر